عمران ریاض بڑی کامیابی ہے عمران کے وکیل کی، عمران کی فیملی کی۔ اور بعض اوقات لوگ کمزور اتنے پڑتے ہیں کہ وہ ہمت ہار جاتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں۔ عمران کی وائف، بوڑھے ماں باپ، بچے، انہوں نے دوسری دفعہ یہ ہمت دکھائی ہے۔ اس سے پہلے بھی لوگوں کو یاد نہیں آ رہا، لوگ ابھی کی 4.5 ماہ کی گرفتاری کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی عمران کو جب گرفتار کیا گیا، جب یہ حکومت آئی اور جنرل باجوہ کا دور تھا، عمران نے بڑی تنقید کی جنرل باجوہ اور ریجیم چینج آپریشن پہ۔ تو کبھی اٹک لے کر گئے، کبھی راول پنڈی، کبھی چکوال، اور پھر جا کے ضمانت ملی لاہور ہائی کورٹ سے، اس کے بعد پھر اٹھا لیا۔ ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں اس حوالے سے کہ میری جب کل عمران کے ایک بہت قریبی شخص سے بات ہوئی جو وہیں پہ موجود تھا، جس کی عمران سے ملاقات ہوئی، جو کہ ابھی عمران کا فون کام نہیں کر رہا، تو انہوں نے کہا کہ عمران کمزور ضرور ہے، ویکنس ہے، ایکٹیو نہیں ہے اس طرح سے، لیکن صحت مند ہے۔ آپ سے کچھ دیر پہلے جو خبر آئی ہے وہ تو یہ ہے کہ عمران ہکلا کے بات کر رہے ہیں، اور جو قوت گویائی ہے یعنی بولنے کی طاقت اس طرح سے نہیں ہے، یادداشت شاید کمزور پڑ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران کو ٹارچر کیا گیا ہوگا۔ اچھا، ٹارچر مختلف طرح کا ہوتا ہے، وہ جسمانی بھی ہوتا ہے اور وہ ذہنی اور نفسیاتی ٹارچر بھی ہوتا ہے۔ تو جسمانی ٹارچر پہ تو جسم پہ نشان باقی رہ جاتا ہے نا، تو آج جدید دور میں اب جسمانی ٹارچر کی ضرورت نہیں رہتی۔ نفسیاتی یا اعصابی ٹارچر کیا گیا ہوگا، اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن جو رپورٹ اب تک سامنے آ رہی ہے، اگر تو اسی طرح سے ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک نارمل انسان کسی کسٹڈی میں ہے اور وہ باہر آئے اور وہ ہکلانا شروع کر دے۔ حالانکہ عمران، اس کا جو ووکل کارڈ ہے اچھا کھل کے بولتا ہے، دبنگ بولتا ہے اور گلا پھاڑ کر بولتا ہے۔ میں تو اس کو 15 سال سے جانتا ہوں، میرا تو پرانا کلیگ ہے، دوست ہے۔ تو ایک گلا پھاڑ کر بولنے والا آدمی ہکلانا شروع کر دے، اور 22 کلو کہہ رہے ہیں وزن کم ہو گیا، تو یہ ایسے تو کم نہیں ہوتا نا۔ تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا۔ بہرحال ایک دو دن میں مزید چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ محمد علی درانی صاحب، سابق وفاقی وزیر اطلاعات پرویز مشرف صاحب کے دور میں قوف لیگ میں، اس سے پہلے ملت پارٹی میں رہے، عمران خان کو بھی جانتے ہیں جب عمران نے پارٹی شروع کی۔ اصل میں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ سینیٹر بھی بنے یہ، اچھا سینیٹر بننے کی بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے، وہ پھر کبھی صحیح۔ تو درانی صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں، درانی صاحب اس سے پہلے بھی ایکٹیو ہوئے تھے، بعد میں یہ چلے گئے مسلم لیگ فنکشنل میں، پیر پگارا کی پارٹی میں۔ تو یہ آج سے چند مہینے پہلے بھی ایکٹیو ہوئے تھے، اس وقت عمران خان گرفتار نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کوشش کی، ملاقاتیں دائیں بائیں کہ کسی طرح معاملات کو سارٹ آؤٹ کیا جائے، نہیں ہو سکے اس وقت، پر 9 مئی ہو گیا، ساری صورتحال تبدیل ہو گئی۔ اب پھر یہ منظر عام پر آئے ہیں گزشتہ کوئی 7-8 دن سے۔ اور اچھی بات یہ کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف بھڑکا نہیں رہے اسٹیبلشمنٹ کو، جیسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھڑکا رہی ہے کہ یہ اس کو تن کے رکھیں، اس کو ٹھوک کے رکھیں، یہ بڑا یہ ہے، فراڈی ہے، ٹمکانا فلانا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ لڑنا نہیں چاہتا اسٹیبلشمنٹ سے، اس کے کوئی وہ مذاکرات چاہتا ہے، وہ بات کرنا چاہتا ہے، وہ برا بھلا نہیں کہہ رہا، وہ ٹھیک آدمی ہے، وہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں نا۔ جب جو مصلحت والی جو کوشش ہوتی ہے کسی کی، تو درانی صاحب میرا خیال ہے پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں۔ بالآخر بڑی بڑی جنگیں جو ملکوں کے درمیان ہوئی ہیں وہ بھی میز پر حل ہوئی ہیں۔ تو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کوئی دو ریاستیں تو نہیں ہے نا، اسی ملک کا عمران خان ہے اور اسی ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو اگر اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ سکتی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ بھی ایک میز پر بیٹھ سکتی ہے۔ اور اگر کوئی شک ہے، ابہام ہے اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے متعلق، تو عمران سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اور حتیٰ کہ عمران خان نے خود یہ کہا کہ میں بیٹھنے کو تیار ہوں، جس نے بھی مجھ سے بات کرنی ہے، پولیٹیکل فورسز ہیں، نان پولیٹیکل فورسز ہیں۔ اور اب جو ورلڈ بینک کی رپورٹ سامنے آ رہی ہے، یونائٹڈ نیشنز اینڈ یو این ڈی پی کی رپورٹ سامنے آ رہی ہے، اور بہت سارے سرویز آ رہے ہیں، ملک تباہی کی طرف ہی جا رہا ہے۔ پچھلے 1 سال میں پی ڈی ایم کے 1.25 کروڑ آدمی غربت میں چلے گئے ہیں، 1.25 کروڑ آدمی۔ یورپ کے ملک ہیں جن کی آبادی 1.25 کروڑ، کئی ملکوں کی ملا کی آبادی 1.25 کروڑ، یعنی کئی ملک 1.25 کروڑ کے برابر ہے۔ ہم نے 1 سال میں ایک ہی جھٹکے میں 1.25 کروڑ کو ٹھوک کر رکھ دیا، غربت میں ڈال دیا۔ اب اور کیا چاہتے ہیں؟ بہتر ہے کہ معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے،
کافی رگڑا لگ گیا اس سے زیادہ اور کیا ہے. 50 دن سے وہ اندر پڑا ہوا ہے, 4.5 مہینے سے یاسمین راشد, اعجاز چودھری, محمود الرشید وہ اندر پڑے ہوئے ہیں, عالیہ حمزہ ملک ہے اور بے شمار لوگ ہیں وہ اندر پڑے ہیں. پارٹی پہلے ان بیچاروں کو طرح نکال دیا آپ نے, اب اور کیا چاہتے ہیں. کافی رگڑا لگ گیا ہے نا. چلے مزید کسی اور طرح لگانا ہے تو وہ بھی لگایا جا سکتا ہے, بہتر ہے کہ معاملات کو حل کیا جائے.